عدم الحرج یہ انتہائی اہم ٹاپک ہے ہر لحاظ سے، اس کو آپ غور سے اس کو سنیں۔ قرآن پاک میں فقہ اسلامی کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے، یعنی جو اسلامی فقہ ہے نا، ان کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے، یعنی یہ وہ ان کی بنیادیں ہیں، وہ 3 چیز۔ اگر وہ چیز آپ نکال لیں گے تو فقہ کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ نمبر کیا ہے؟ عدم الحرج، قلتی تکلیف اور تدریج۔ اب عدم حرج کا مطلب کیا ہے؟ حرج کے معنی ہے تنگی۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تنگی رفع کرنے کے اصول پر مبنی ہے، یعنی شریعت یہ نہیں چاہتی کہ کسی پر تنگی آ جائے، کسی کو تکلیف وغیرہ وہ پہنچے، تنگی کو دور کرتا ہے۔ اس رفع حرج میں اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ لوگوں پر تنگی واقع نہ ہو اور عام زندگی میں بھی کوئی حرج واقع نہ ہو، جیسے اس حدیث میں آیا ہے کہ آپ یہ جو حدیث ہے، اسی بنا پر فقہا نے اسے عدم الحرج کو شریعت کا ایک بنیادی اصول قرار دیا اور اس کے ذریعے بہت سے احکام و مستنبط وہ کیے۔ عدم حرج کی وضاحت وہ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر مسافر کے لیے افطاری کی ضرورت کے وقت حرام چیز بخود ضرورت کھانا، پانی کی عدم موجودگی یا عدم قدرت استعمال میں وضو و غسل جگہ طے۔ دیکھو میری بات سنو، اگر کوئی بندہ مریض ہو اور وہ روزہ رکھے تو مریض جب روزہ رکھتا ہے اس کو تنگی ہوگی، اس کے ساتھ نہیں ہوگی نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ فقہ میں کہا کہ اگر آپ مریض ہو تو بے شک آپ روزہ نہ رکھو، تو یہ عدم حرج ہے، مطلب یہ کہ تنگی کو دور کر دیا گیا۔ یا مثال اگر آپ وضو کر رہی ہو اور آپ کو وضو کرنے سے پانی سے تکلیف اور آپ بیمار ہو تو اس میں آپ کو تنگی ہے، تو شریعت نے کہا کہ تنگی کو دور کرنا چاہیے، لہٰذا شریعت نے کہا کہ آپ تیمم کر لیں۔ اسی طرح کی چیزیں کیا کہا جاتا ہے؟ عدم حرج میں وہ آ جاتی ہیں۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں کس طرح؟ نہیں کس طرح دوبارہ ہاں پلین میں بس نہیں اس کو اشارہ کہا جاتا ہے۔ اشارے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس طرح محسوس کریں گے کہ ابھی میں سجدے میں گئی ہوں، ابھی میں رکوع میں گئی ہوں، ابھی یہ ہے۔ آپ نے وہ کیفیت بس آپ خود بنائیں گے نا، جو نماز پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب میں نے قیام کو ختم کیا تو میں نے رکوع میں جانا ہے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح ہے۔ تو عدم حرج کا یہی مثال جو میں نے آپ کو دے دیا بہترین وہ مثال ہے۔ اس کے بعد آ جائے تکلیف کی کمی کی وضاحت۔ قلتی تکلیف جس کو کہا، قلتی تکلیف کا کیا مطلب ہے؟ یعنی انسان پر شریعت کی وجہ سے جو ذمہ داری عائد ہو اس پر عمل کرنے میں انسان کو بہت کم تکلیف اور مشقت پہنچ، یعنی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نہیں چاہتا کہ میں کسی انسان کو بہت زیادہ تکلیف دوں، بہت زیادہ مکلف وہ کر دوں۔ تو قلتی تکلیف کا مطلب یہ ہے کہ انسان کم سے کم مکلف کیا جائے، انسان کم سے کم مکلف کیا جائے۔ اب یہ تکلیف کی کمی کی وضاحت آپ دیکھیں۔ تکلیف کا مطلب شروع میں کسی چیز کا واجب، جائز یا حرام قرار دینا ہے، اس کے اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں، اسی بنا پر بالغ عاقل شخص کو مکلف وہ کہا جاتا ہے۔ یہ تکلیف کی کمی عدم الحرج کا ایک لازمی نتیجہ ہے، کیونکہ تکلیفوں کو زیادہ ہونے میں تنگی ہے، اس سے تکلیف کے بارے میں اصول بنایا گیا کہ وہ کم از کم ہونا چاہیے، اس کی طرف ہمیں مندرجہ و رہنمائی مثال وہ ملتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ فرماتے سورہ مائدہ میں لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، یعنی ایسا نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک کسی شے کو حرام قرار نہیں دیا ہو اور وہ تمہارے سوالات ان کے حرام ہونے کا سبب بنے۔ ان اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو یہی فرمایا تھا نا کہ قرآن کی روشنی میں کہ آپ زیادہ سوالات نہ کیا کریں، کیونکہ ایک چیز آپ کرتے رہو پھر آپ اس کے بارے میں سوال کرتے ہو کہ اللہ کے رسول کیا یہ ہمارے لیے حلال ہے؟ تو وہ تو پہلے آپ کے لیے حلال تھی، لیکن آپ کا سوال کا جواب تو پھر ہونا ضروری تھا، تو پھر وہی نازل ہوتی تو یہ چیز تو یا حلال ہو جاتی یا حرام اگر حرام ہو جاتی تو پھر ان پر تنگی آ جاتی کہ یہ اگر ہم سوال نہ کرتے تو اچھا ہوتا۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ ہلو، سمجھ آ رہی نا؟ ہاں یہ نہیں تھا، وہ کہتے ہیں نا کہ بندہ اس وقت تک وہ ہوتا ہے جب اسے علم نہ ہو، ورنہ تو جب علم ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر اس پر وہ گراں گزرتی ہے۔ اس طرح جب حج کا حکم نازل ہوا تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کہ یہ حج کرنا ہر سال فرض ہے؟ ایک مرتبہ نبی السلام نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتی، تو دیکھا پھر تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی، یہی ہوتا ہے۔ پھر تیسری قسم پہ آپ آ جائے تدریج۔ تدریج کا مطلب کیا ہے؟ تدریج
اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حکم اچانک وارد نہ کیا جائے بلکہ تجویز سے کام لیے، شریعت میں اس طریقے سے قانون بنائے۔ تجویز کی وضاحت کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو جتنے بھی قرآن مجید کے احکامات نازل ہوئی ہیں، شریعت کی جتنی بھی احکامات نازل ہوئی، یہ ایک ساتھ نازل نہیں ہوئی بلکہ درجہ بدرجہ۔ مثال شراب کی حرمت ہے تو درجہ بدرجہ اس کی حرمت آئی ہے، نماز کے مسائل ہے درجہ بدرجہ ہے، اس کے اور اسے کے بہت سے ایسے مسائل ہیں جو کہ ایک ساتھ نہ تو اس کو حرام کیا گیا، ایک ساتھ نہ اس کو حلال کیا گیا۔ مثال کے طور پر انسانی طبیعتوں کا خیال رکھا گیا۔ اگر ایک ساتھ شراب کو حرام کرتا تو عرب تو شراب کی عادی تھی، اس کے لیے پھر اس کا مشکل ہو جاتا۔ تو ایسی چیزوں میں کیا ہو جاتا ہے، وہ تدریج ہو جاتا ہے۔ تو یہی تعلیم ہمارے لیے بھی ہے، ہر ایک کے لیے، کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہو تدریج کے ساتھ کرنا ہو، ایک ساتھ پورا کا پورا نہ کرے، تھوڑا تھوڑا کرے، لیکن وہ آپ کو یاد بھی رہے گا اور وہ ٹھیک بھی رہے گا اور وہ ذہن میں جلدی بیٹھ بھی جاتا ہے۔ تو یہ تدریج ہو گیا۔ تدریج کے بعد یہ جو ہے نا مثالیں ہیں کچھ، یہ مثالیں انشاءاللہ پھر ہم یہاں سے وہ کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تدریج کے بعد حدیث ہے نا، حدیث میں اور پھر اس طرح رفع اجمالی کی مثالیں ہیں، یہ پوری کی پوری مثال جو ہے انشاءاللہ وہ ہم کل پڑھیں گے۔ آج ہم نے معاشیات کو پڑھ لیا اور اسی طرح تاریخ فقہ اسلامی یہ بھی پڑھ لیا، یہ چونکہ BS اسلامیات کا یہ ہمارے جو سلیبس میں وہ والا اس فقہ اسلامی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کل انشاءاللہ آج